فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی بزرگوں، آیات میں احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں. یہاں ایک حکم ذکر کیا ہے جس کا تعلق سماج سے اور بے حیائی سے. اللہ تعالیٰ کو حیا والا سماج پسند ہے، بے حیائی والا سماج اللہ کو مبغوض ہے، اور بے حیا لوگوں سے اللہ کو نفرت ہے. بے حیائی سے نفرت ہے، بے حیا لوگوں سے نفرت ہے. اسی لیے بے حیائی کو اللہ زیادہ دن پنپنے نہیں دیتا. ظلم اور بے حیائی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا بہت جلد ملتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے ذریعے سے سماج تباہ ہو جاتا ہے. ظلم سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی سے حیوانیت اور عریانیت جنم لیتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تزنوا، زنا نہ کرو. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے زنا نہ کرو. فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اور اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں بیان کیا ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے. اور یہاں کیا کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی جو اسباب زنا ہیں جن کی وجہ سے آدمی زنا تک پہنچ سکتا ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بے حیائی کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے بند ہوتے ہیں، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے مرد عورت کا بے محابہ اختلاط ہو، یا مرد عورت کا بے حجابانہ بات کرنا، بلا ضرورت بات کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں فرمایا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح ننگی نہ ہو جاؤ، بے محابہ بے شرمی کے کپڑے اپنے تن پہ نہ لاؤ. یہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، اور نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر پوری امت کی عورتوں کو بلکہ انسانیت کو یہ پیغام دینا ہے کہ عورتیں جو رہیں وہ پردے کے ساتھی ہیں. تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. جتنے اسباب زنا ہو سکتے ان سب کو چھوڑنا. ابتدا جو ہوتی ہے زنا کی وہ بدنگاہی سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے. زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بے حیائی کی بات کرنا ہے. کان زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا بے حیائی کی بات کا سننا ہے. ہاتھ زنا کرتے ہیں کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے بے حیائی کا کام کرنا ہے. اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا والفرج یصدقہ او یکذبہ، شرمگاہ اس کو سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے. تو ابتدا یہاں آنکھ سے ہوتی ہے. بعض احمق کیا کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. دل کا اگر پردہ ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ کیوں کہا؟ عورتوں کے لیے بھی کہا اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، مردوں کو بھی کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ تو اللہ کہہ دیتا اپنے دلوں کو پاک رکھو، بس یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ابتدا ہوتی ہے، آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، پھر اس کے بعد میں دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر آگے آدمی قدم بڑھاتا ہے، اور پھر جا کر کے آخری انجام زناکاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے صاف منع کر دیا کہ دیکھو ہی مت، ابتدا ہی نہ کرو، اور مرد عورت جو نامحرم ہیں وہ تنہائی میں کبھی ہوں ہی نہیں۔ تنہائی میں ہوں گے تو بے حیائی ہو جائے گی۔ شیطان نے کہا رابعہ بصریہ، حسن بصری، یہ اگر تنہا ہو جائیں تو ان کو بھی گناہ میں مبتلا کر دوں گا۔ تو ہماری اور آپ کی بساط ویلو کیا ہے کہ ہم پارسا بنے پھریں کہ جناب ہمیں تقوی کا بڑا حیضہ ہو گیا، کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے زنا کے اسباب و علل سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور زنا ایسا ناسور ہے کہ جب کسی قوم کے اندر پھیل جاتا ہے تو پھر وہ پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، پھر خاندانی نظام سارا کا سارا تہس نہس ہو جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ خالہ کون ہے، پھوپھی کون ہے، چاچی کون ہے، تائی اور ممانی کون ہے۔ عورت کے جتنے روپ ہیں سب ختم ہو کر کے ایک روپ رہ جاتا ہے، محبوبہ اور معشوقہ، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ یورپ امریکہ کے اندر حرامی بچے زیادہ ہیں، حلالی کم ہیں۔ 70% حرامی ہیں، 30% حلالی ہیں۔ اب پتہ ہی نہیں چلے گا میری ماں کون ہے، اس لیے کہ حرامی بچہ پیدا تو کیا وہ پالتے نہیں ہیں، اس کو دے دیتے ہیں جا کے گرجا گھروں میں، وہاں پالا جاتا ہے یا اسپتالوں میں پالا جاتا ہے، پیدا کر کے چھوڑ دیا، کون اس جھنجھٹ میں پڑے۔ اب اسے اپنی مائی کا نہ پتا، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے، خالہ کون ہے، پھوپھی کون ہے، مامی کون ہے، تائی کون ہے، معلوم ہی نہیں ہے، انہی سے زنا کر لیتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سب بے حیائی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے ان اسباب کو بھی اختیار نہ کرو جو اسباب بنے زنا تک لے جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کیا کہ جب زنا ہوتا ہے تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق زانیہ اور زانی پر لعنت بھیجتی ہے، تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا کی حالت میں ایمان والا نہیں رہتا، اس کا ایمان دل سے نکل کر سر کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس گندگی کے ساتھ ہم تیرے دل میں نہیں رہ سکتے۔ اور فرمایا قیامت کے دن زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے جو مواد نکلے گا وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے اپنی دوسری سزاؤں اور عذاب کو بھول کر اس بدبو کو سب سے زیادہ اپنے لیے اذیت کی چیز محسوس کریں گے، اتنی بدبو آئے گی اس میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر زنا میں سب سے شدید ترین زنا کون سا ہے؟ فرمایا کوئی آدمی اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرے، فرمایا یہ ایک زنا 10 زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ پڑوس میں اگر آپ کے کوئی رہتی ہے تو ایک پڑوسی کے ناطے ذمہ داری ہے اس کی عزت و عصمت کی حفاظت، نہ یہ کہ اس کی عزت ہی کو تار تار کر ڈالے آدمی۔ ایک جوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کے
اس نے اللہ کے نبی سے کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی ایذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیے، میں زنا کروں۔ تو صحابہ کرام اس پہ لعنت ملامت کرنے لگے، برا بلا۔ تو آپ نے فرمایا ماں چھوڑو چھوڑو رک جاؤ۔ پھر آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی تمہاری ماں ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی ماں ہے۔ کیا تم پسند کرو گے تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں بالکل نہیں پسند کروں گا۔ فرمایا ایسے اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا ہو۔ پھر پوچھا تمہاری بیٹی ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہے۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی بے حیائی کرے؟ اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان بالکل نہیں چاہوں گا۔ آپ فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو۔ پھر فرمایا تمہاری بہن ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا کیا تم پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ فرمایا اور لوگ بھی نہیں پسند کرتے ان کی بہن کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر خالہ، پھر پھوپھی، ایک ایک کر کے آپ نے سب کو گنوایا۔ تو اب اس کے دل میں قباحت ڈال دی کہ زنا بری چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے تصرف کیا اور دعا کی۔ کیا؟ آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا، یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ وغمض عینہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، محفوظ کر دے، دل کو اس کے پاک کر دے اور آنکھوں کی اس کی جھکا دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ان صحابی کے دل میں زنا سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبی توجہ ڈالی تھی، اس کو کہتے ہیں سلبی توجہ، کہ دل کے اندر جو گناہ ہیں ان گناہوں کو کھینچ کر کے وار کر دیا۔ تو اب نفرت گناہوں کی ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال زنا نہایت ہی گھنونا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 18ویں پارے میں فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا، کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا آخرت۔ بے حیائی کے تذکرے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور آج کل جو ہے بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ بے حیائی کو لوگ بے حیائی نہیں سمجھتے۔ موبائل کے اندر بچے کیا کیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پتہ ہے تو چشم پوشی کر رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، جوان تباہ ہو رہے ہیں، جوان تباہ ہو رہے ہیں۔ تباہی کا حال یہاں تک ہے کہ شادی کے بعد شادی کے لائق نہیں رہتے، شادی کے بعد شادی کے لائق نہیں رہتے۔ ایک دو نہیں 50 تو میرے پاس آئے ہیں، 50 بتا رہا ہوں میں جوان کہ شادی کے بعد شادی کے لائق نہیں۔ یہ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ موبائل میں گندی چیزیں دیکھ رہے، اس کی وجہ سے اتنے کمزوری آ گئی ہے کہ بیوی کے لائق نہیں۔ تو جب بے حیائی ہوگی تو اس کے مضر اثرات یقینی طور پر پڑتے رہیں گے، ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں۔ تو اس لیے بچانے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو بے حیائی کے تمام کاموں سے۔ تو فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، انہ کان فاحشہ، وہ ہے بے حیائی، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، برا راستہ ہے۔ اور کوئی اگر دوسرے کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا۔ مسلم شریف کی روایت، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا عفوا تعفوا نساءکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ تم پاک دامن نہیں ہو تو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو ادھر ادھر ہاتھ مارتے پھریں اور بیوی کے لیے سوچیں کہ جناب یہ رابعہ بصریہ کی بہن بن جائے، یا بیٹی ہماری کیا ہو حضرت فاطمہ جیسی بن جائے، یا ہماری بہن محفوظ رہے۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ ہم اگر گندگی کریں گے تو ہمارے گھر میں بھی گندگی ہوگی۔
ہم کسی کی عزت کو تار تار کریں گے، کوئی ہوگا جو ہماری عزت پر بھی ہاتھ ڈالے گا۔ ہم اگر بے حیائی کا ارتکاب کریں گے تو ہمارے گھر میں بھی بے حیائی ہوگی، چاہے ہمیں پتہ چلے یا پتہ نہ چلے، لیکن ہو کے رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسری قرآن نے کیا کہا؟ وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے، تم برے راستے کی بنیاد رکھو گے، دوسرے لوگ اس کے اوپر چلے گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔